نجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو يصمت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بے شمار ذمہ داریاں لگائی ہیں، کیونکہ جو بھی انسان اس دنیا میں تشریف لے کر آیا ہے اس کے اوپر اللہ کے احکامات ہیں جن کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. پورا کرنے والے کے لیے جنت ہے، نہ کرنے والے کے لیے جہنم ہے. قولاً بھی کچھ احکام ہیں، فعلاً بھی کچھ احکام ہیں. کچھ احکام جسم سے کرنے ہیں اور کچھ احکام انسان نے اپنی گفتگو سے، زبان سے کرنے ہیں. آج کے جمعے میں انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ زبان پر ہوگا کہ انسان کی یہ زبان ہے، اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا احکامات ہیں، اس زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس زبان کے ساتھ انسان کو کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر ہڈی نہیں رکھی، صرف اس لیے کہ یہ زبان جتنی نرم ہوگی اور جتنی نرمی کے ساتھ چلے گی، جتنی نرمی کے ساتھ یہ زبان استعمال ہوگی، تمہیں اتنا زیادہ دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا.
جو لوگ زبان کے اعتبار سے سخت ہیں، سخت مزاج ہیں، سخت گفتگو کرتے ہیں، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کی بےعزتی، لوگوں کا مذاق، لوگوں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات پسند نہیں فرماتی۔ جتنا زیادہ احتیاط کریں گے بولنے کے اندر، گفتگو کے اندر، اتنا زیادہ ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر زبان پہ ترکی چلائی، کبھی کسی کی بےعزتی کر دی، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی کی، کبھی کسی کے ساتھ گالی گلوچ، گھر کے اندر گئے بچوں کو گالیاں دینا، بیوی کو گالی دینا، ملازموں کو گالی دینا، معاشرے کے اندر، بازار کے اندر گالی گلوچ استعمال کرنا، اللہ ایسی زبان کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بولتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اچھا بولے گا وہ بھی لکھا جائے گا، برا بولے گا وہ بھی لکھا جائے گا، سچ بولے گا وہ بھی لکھا جائے گا، غلط بولے گا وہ بھی لکھا جائے گا۔ لفظ جب تک زبان سے نہیں نکلتے کرامن کاتبین ان کو شمار نہیں کرتے، اور جب زبان سے وہ لفظ نکل جاتے ہیں کرامن کاتبین ان کو محفوظ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ انسان اللہ کے سامنے جا کر کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو گفتگو کی نہیں، میری یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے کی تھی لیکن تیرے ہاں یہ چیزیں عام تھی جس کی وجہ سے تو نے سوچا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑی تھی۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان جسم کے لحاظ سے بالکل چھوٹی ہے، نرم ہے، بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ صحیح استعمال ہو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اگر غلط استعمال ہو تو لوگوں کو نقصان دیتی ہے۔ اگر صحیح استعمال ہو، گواہی صحیح ہو، زبان سے سچ بولا جائے، دنیا میں انسانوں کا فائدہ ہوگا، اور اگر اسی زبان سے جھوٹ بولا جائے، اسی زبان سے غلط بیانی کی جائے، اسی زبان سے انسان کسی کا حق دبانے کی کوشش کرے، یہ زبان انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، پورا جسم اس زبان کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے اتق اللہ فینا، کہ آج سارا دن تو نے اللہ سے ڈرنا ہے ہمارے بارے میں۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہم تیرے تابع ہیں، یعنی پورا جسم انسان کا، آنکھیں، سر، ہاتھ، پاؤں اور پورا ڈھانچہ انسان کا زبان کے ماتحت ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو درست سمت کی طرف جائے گی، درست بولے گی، تو ہم بھی درست لائن پہ رہیں گے۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو نے غلط راستہ اختیار کیا، تو ٹیڑھی چل پڑی، تو پورا جسم جو ہوگا وہ ٹیڑھا چل پڑے گا۔ انسان کی جو زبان ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے سوائے گناہ کے کچھ بھی نہیں ہوتی، اس میں خیر نہیں ہے۔
ہاں الا من امر بالصدقۃ، اگر لوگوں کو ترغیب دی جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اس کی جو ترغیب ہے زبان سے نکلنے والی وہ فائدہ دے گی۔ او معروف، یا اس زبان سے انسان نیکی کا حکم دے، یعنی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان والوں کو یہ سمجھائے کہ تم سیدھے راستے پہ رہو، تمہیں فائدہ ملے گا، اللہ کی مانو تمہیں فائدہ ملے گا، اس زبان کا صحیح استعمال کرو تمہیں فائدہ ملے گا۔ فرمایا کہ یہ تو خیر ہے۔ اور او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ خیر والی ہوتی ہے۔ دو آدمی لڑ پڑے ہیں آپس میں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دو مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ بھی جھوٹ شمار نہیں ہوگا۔ میاں بیوی لڑ پڑے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے یعنی خاندان کے بڑے آئے، اس نے کہا چلو صلح کرواتے ہیں۔ اب پہلے وہ خاوند کے پاس گیا، خاوند نے کہا میں نے اس کو رکھنا نہیں، میں اس کو بھگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ اب حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جا کر یہ کہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر کا نظام اس کے بغیر نہیں چلتا، اور آگے سے وہ بدتمیزی سے پیش آئے، تم اس کو آ کر اس کی خوبی بیان کرو، وہاں آ کر اگر تمہیں تھوڑی سی غلط بیانی کرنی پڑ بھی جائے تو فرمایا کہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا برادری میں آپس میں لڑائی ہے، یا دو بھائی لڑ پڑے ہیں، یا خاندان والے لڑ رہے ہیں آپس میں، اب وہاں تمہیں سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں تو سچ ہی بولوں گا۔ فرمایا کہ ایسا سچ اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کو لڑائے۔ ایسے سچ کو اللہ نہیں پسند فرماتے کہ تمہارے سچ کی وجہ سے لوگوں میں تفریق ہو۔ اگر تمہیں وہ سچ کی جگہ پہ جھوٹ بولنا پیش آئے، تمہیں یہ سمجھ آئے کہ یہاں جھوٹ سے ہی کام چلے گا، اور تم جا کر کہو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے بغیر گزارا نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں تمہارا ہمارے بغیر گزارا نہیں، اور تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے ان دو لوگوں کی آپس میں صلح ہوگی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جھوٹ نہیں لکھے گا بلکہ تمہیں ثواب ملے گا اس میں۔ اور ایسے شیطانی چرخے جو لوگوں کو لڑاتے ہیں اللہ کو وہ پسند نہیں۔ اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو فسادی کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو شیطان کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو شریر کہا جاتا ہے جو لوگوں کی ان کی وجہ سے لوگوں کی آپس میں لڑائی۔ اس لیے فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک زبان ہے، ایک کلمہ تمہارا اس زبان سے صحیح نکل آ گیا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری اس کی وجہ سے بخشش ہو۔ ایک کلمہ زندگی کے اندر، ایک کلمہ زبان نے صحیح ادا کر دیا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس وجہ سے بخشش فرما دے۔ اور ایک کلمہ اگر غلط نکل آیا، فرمایا کہ یاد رکھنا کہ ہو سکتا ہے وہ ایک کلمہ جو ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے، اور اللہ کے پاس جا کر تمہیں مجرم بنا کر پیش کر دے۔ اور زبان کے اندر جتنی مٹھاس ہو اللہ کے ہاں تم اتنے زیادہ خوبصورت ہو۔ دنیا تم سے محبت کرے گی، لوگ تم سے پیار کریں گے، گھر والے تمہاری موجودگی کو پسند کریں گے، بچے تمہارے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، معاشرے کے اندر، تجارت کے اندر، دکان کے اندر جا کر گاہک تمہارے پاس آنا پسند کریں گے اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے۔ اگر تمہاری زبان میں مٹھاس نہیں، لوگ تم سے سلام نہیں لیں گے دوست، انہوں نے کہنا یہ تو ہماری بےزتی کرے گا، ہم نے اس کے پاس جا کر کرنا کیا ہے۔ لوگ تمہارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، لوگ تمہیں دیکھ کر چھپ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ اپنی زبان کے اندر
نرمی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو۔ اللہ کو نرمی پسند ہے، سختی پسند نہیں۔ تو فیل بن عمر دوسی یہ مکہ کے اندر حج کرنے کے ارادے سے جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ اب کافر یہ چاہتے تھے کہ آپ سے کسی کی ملاقات نہ ہو۔ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ یہ ملے، انہوں نے کہا کہ یہاں مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس لیے تو نے اس کے قریب نہیں جانا۔ نعوذ باللہ وہ شاعر ہے، وہ مجنون ہے، وہ جادوگر ہے، جو آپ کے بارے میں وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا۔ جیسے ہم کسی کو کہنے جا کر کے یار بچے ہیں، ہمیں ہمارے پاس پڑھاؤ، ہم بچوں کو قرآن تجوید سے پڑھائیں گے۔ کچھ لوگ جا کے کہہ دیتے ہیں وہاں بچے نہ داخل کرانا، وہ باقی بنا دیں گے۔ اس طرح کی باتیں کہ بچوں کو قرآن سے دور کرنا، کہ ہم نے کون سا بچوں سے کچھ لینا دینا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا دین پڑھیں، قرآن کے حافظ بنیں، قرآن اوپر دے کے سونا پڑھنا ہے تاکہ ہمارے لیے آخرت میں وہ فائدہ ہو۔ لیکن جن لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اگر یہاں بچے پڑھے تمہارے بچے باقی بنیں گے۔ خیر، تو فیل بن عمر دوسی نے نا 2 روئی کے بڑے لائے، ایک کان میں ڈالا، ایک کان میں ڈالا، کہا کہ نہ بات کانوں میں آئے گی، نہ سنیں گے، نہ پریشانی ہوگی۔ وہ بھی حج کرنے چلا گیا، مکہ میں طواف کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں۔ اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کی چہرے کی نورانیت کو، خوبصورتی کو دیکھا، کہنے لگا کہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا چمکدار چہرہ ہے، ایسا خوبصورت چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اس کا نام محمد ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس کی بات نہ سننا۔ کہا کہ یار اتنا خوبصورت چہرے والا آدمی کس طرح جادوگر ہو سکتا ہے، کس طرح غلط بیانی کر سکتا ہے۔ عمر بن طفیل اس نے اپنی وہ جو بڑے روئی کے تھے وہ باہر نکالے، وہ پھینکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے ما تقول یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا دعوت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری دعوت یہی ہے ان الحمد للہ والنعمت للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واتوکل علیہ، میں تو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اس شخص نے آپ کی زبان کی مٹھاس، آپ کی زبان کی نرمی، آپ کی زبان کے اندر حلاوت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ شخص کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ میرے بھائیوں، اصل دین یہ ہے کہ تمہاری زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، تمہاری زبان کے اندر محبت ہونی چاہیے، تمہاری زبان کے اندر لوگوں کے لیے عزت ہونی چاہیے، تمہاری زبان کے اندر لوگوں کے لیے اکرام ہونا چاہیے، تمہاری زبان کے اندر لوگوں کے لیے ایک مقام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کو اس طرح گھورو، اس طرح گالی گلوچ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو پسند نہیں کی۔ ایک جگہ آپ نے بہت بڑا لفظ کہا، مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ۔ فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دو،
کہ اپنی بیوی کے علاوہ کہیں حرام کی جگہ استعمال نہیں ہوگی، اور اپنی زبان اس کی ضمانت مجھے دے دو کہ یہ کبھی غلط نہیں بولے گی، یا خاموش رہے گی یا اچھا بولے گی۔ فرمایا کہ میں محمد تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا میدان محشر۔ اس زبان کے اندر میرے دوستو خیر ہی خیر ہے اگر صحیح استعمال ہو۔ اگر یہ زبان صحیح استعمال نہ ہو تو یاد رکھنا یہ زبان کبھی بھی ہمارے لیے خیر کا معاملہ نہیں کرے گی۔ یہ زبان ہمیں اپنوں کے اندر پرایا بنا دے گی، دوستوں کی محفل میں اجنبی بنا دے گی، اپنے ہمسایوں کے اندر بیگانہ بنا دے گی، اپنے خاندان کے اندر اجنبی بنا دے گی، ہمیں اپنے دوستوں سے یہ زبان دور کر دے گی۔ اگر اس زبان کے اندر سختی ہوئی اپنے دور، اگر نرمی ہوگی تو دشمن بھی دوست بن جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسے عمل بتائیں کہ یدخلونی الجنہ ویباعدنی عن النار، کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور آگ سے میں دور ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، لَقَدْ سَأَلْتُ مَنْ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا ہے۔ فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحَجُّ الْبَيْتِ، حج کرنا۔ اور فرمایا کہ یہ کام اگر تو کرتا رہے گا تو تیرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ پھر آخر میں بتایا کہ ان سب کے بارے میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری حج، تمہاری نیکی، تمہاری صلہ رحمی اس وقت قبول ہوگی جب ایک چیز کے اوپر عمل کرو گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ اس زبان کو اس صحابی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے پکڑ ہوگی؟ کیا اس زبان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جہنم میں کثیر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس زبان سے جھوٹی قسم، اس زبان سے جھوٹی گواہی، اس زبان سے جھوٹا فیصلہ، اس زبان سے جھوٹی بات، اس زبان سے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینا، اس زبان سے اپنے اساتذہ کو دھوکہ دینا، اس زبان سے اپنے ملازموں کو دھوکہ دینا، اس زبان سے اپنے بھائیوں کو دغا دینا، اس زبان سے اپنی بیوی کو جھوٹ بولنا یا بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس زبان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ غلط بیانی کرنا، اس زبان کے ساتھ انسان کا غلط قسم اٹھانا، اس زبان کے ساتھ انسان کا ایک غلط کام جو نہیں کیا اس کو کرنے کا کہنا، یہ وہ عمل ہے جو ہم زبان کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ ہم بڑے چلاک بنتے ہیں۔ میں اکثر اپنے شاگردوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر تم یہ کہو گے کہ نا استاد ہم نے سبق یاد کیا تھا کر نہیں سکے، تو یاد رکھنا اگر تم نے نہیں کیا اور جھوٹ بول رہے ہو اس میں ہمارا نقصان نہیں کر رہے، اپنا آپ کر رہے۔ انسان اپنی زبان تیز کر کے چلا کر اگر انسان استعمال کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر وہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرا، وہ جب بھی بولتا ہے خیر بولتا ہے، یا فرمایا او یصمت، یا خاموش رہتا ہے۔ من صامت نجا، فرمایا کہ اگر تم خاموش رہ گئے
تو تم نجات پا لو گے۔ من حسن اسلام المرء، من حسن اسلام المرء ما لا ترکہ ما لا یعنیہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حضور کی حدیثیں یاد کی۔ 5 لاکھ حدیثیں یاد کرنے کے بعد پھر میں نے 4,000 کے قریب میں نے اپنی کتاب کے اندر ان حدیثوں کو جمع کیا۔ پھر ان میں سے 4 یا 5 حدیثیں جو ہیں اگر ہر انسان ان پہ عمل کر لے وہ انسان کبھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو لا یعنی چیزوں سے بچائے، بیہودہ گفتگو سے بچائے۔ اپنی زبان سے انسان جب بھی بولے ایک اچھا بولے، عاجزی کے ساتھ بولے، تواضع کے ساتھ بولے۔ فرمایا کہ ایسا انسان اس کے نماز روزے سارے قبول ہو جائے۔ اور بعض لوگ اللہ معاف کرے کبھی ان کے ساتھ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، وہ ایسا ساڑ نکالتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بولتے کہاں سے۔ بندے کو بسا بات پتہ نہیں ہوتا، آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، تو بننا ہے تم نظر نہیں آتا، یہ کون سی گفتگو؟ میں بولا میں سننا نہیں چپ کر یا بولنا نہیں گیا، یہ کون سی گفتگو؟ میرے بھائیوں، یہ لفظ لکھے جاتے ہیں، یاد رکھنا، یہ لفظ لکھے جاتے ہیں جو ہم زبان سے بولتے ہیں، چاہے نرم بولیں چاہے سخت بولیں، لکھے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ان لفظوں کا وزن ہوگا، تول ہوگا اور حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ انسان سازش میں لے لوگوں کی بےزتی کرنے کا، لوگوں کے مذاق اڑانے کا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ٹھیک، اگر کمزور آدمی اگر وہ تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی خاموشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت، انسان کی عظمت اپنی زبان کے نیچے چھپی ہوئی۔ جتنی سنجیدہ گفتگو کرے گا، جتنی اچھی گفتگو کرے گا، لوگ اتنا زیادہ ان سے محبت کریں گے، اور جتنا آل فال بولے گا لوگ اتنا زیادہ اس سے دور ہوں گے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، جراحات السنان لها التیاب ولا یلام ما جرح اللسان۔ لوگوں یاد رکھنا، جو نیزوں کے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن باتوں کے زخم جو زبان سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتی۔ کسی کو ایک کھانا کھلا کر کہہ دینا کہ میں نے تو یہ کھانا کھلایا تھا، کسی کی امداد کر کے تھوڑی سی تنہائی میں جا کر پھر لوگوں کے اندر جا کر مذاق اڑانا کہ میں نے تیری امداد کی، یا کسی کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر کے پھر لوگوں کے اندر اس کا مذاق اڑانا، یا دوستوں کے سامنے لا کر اس کی بےزتی کرنا، یا لوگوں کو بتاتے پھرتا کہ یہ مجھ سے یہ مانگنے آیا، یہ فلانا مانگنے آیا، یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ کے ہاں پہاڑوں سے بڑے گناہ ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو زنا سے بڑے گناہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک آدمی زنا کا لفظ زنا، ہم اس آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اس آدمی سے سلام لینا تمہارا نہیں کریں گے، لیکن ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، اور حدیث میں الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ، یہ حدیث میں اور حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں فیشن بن گیا، ہماری وہ محفل سائیتی نہیں جس کے اندر غیبت نہ، ہماری وہ اس محفل میں رونے کی نہیں آتی جس میں لوگوں کے عیب نہ اچھالے جائیں۔ خیر، اس پر انشاءاللہ چلیں گے۔ زبان کے گناہوں میں ایک گناہ جس کے اوپر میں 5-6 منٹ ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں، بے شمار گناہ ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں، چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کا حق دبانا، قسم اٹھانا چھٹی، یہ سارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ گالی ہے۔ گالی جو فیشنی طور پر گاؤں کے اندر جو سب سے زیادہ گالیاں نکالتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا چودھری، یہ بڑا دلیر آدمی، یہ گالی کرتا رہتا ہے، سونی گی
اور حدیث میں آتا ہے سباب المسلمی فسوق، بخاری کی حدیث، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو گالی نکالتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے. فاسق، فاسق کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت سے نکل جاتا ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اپنی رحمت کی نظر اس سے پھیر لیتے ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس کی طرف دیکھتے نہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو دین اسلام سے دور ہو جائے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو شیطان کی تابع داری کرے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سردار بنا لے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو جہنم والے راستے پہ چل پڑے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو جنت کے راستے سے دور ہو جائے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو دین اسلام کو پس پشت ڈال دے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو گمراہی کے اندر اعلیٰ اعلان چلا جائے. اور ہمارے یہاں ایک ملازم غلطی کرتا ہے، اس کو گالی دیتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک ملازم تھا، اس سے کوئی غلطی ہوگی تو انہوں نے کچھ سخت لفظ کہے. حدیث میں آتا ہے کہ سخت لفظ کہے اور آپ نے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، مجھے تیرے اندر سے جاہل لوگوں کی بدبو آ رہی. گالی دینا پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں. گالی دینا سنتے ہوئے لوگوں کا کام نہیں. گالی دینا گھر کے اندر تہذیب یافتہ لوگوں کا کام نہیں. گالی دینا اچھے ماں باپ کی نشانی نہیں. گالی دینا اچھے خاندان کی نشانی نہیں. گالی دینا ایک اچھی انسان کی نشانی نہیں. گالی دینا ایک اچھے ماحول کی نشانی نہیں. گالی انسان کی تربیت پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ انسان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتی ہے. اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی گر جاتا ہے. وہ کون سا ایسا مالک، کون سا ایسا دلیر ہے جو 1000 گالی اپنی ملازموں کو نکال دیتا ہے؟ یہ کوئی بہادری نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے تیرے اندر جاہل لوگوں کی بدبو نظر آتی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ اب میری گالی کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے خاموش ہوئے. اس نے کہا میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا اور یہی شاید اللہ میری گالی کا کفارہ بنا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے کہ تو نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی. کبھی کسی. اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کے بعد توبہ کر لی. انسان کو گالی نکالنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی کسی جانور کو، اونٹ کو، بکری کو اور کسی جانور کو کبھی میں نے زندگی میں گالی نہیں نکالی. بیوی کے اوپر پوری گردان ایک ہی سانس میں گالیوں کی نکال دینا، پھر اپنے آپ کو مرد شمار کرنا میں بڑا بہادر ہوں. اللہ کے نبی اس کو بزدل کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ تمہاری زبان سے گالی نکلتی ہے، اللہ تم سے اپنی رحمت کی نظر پھیر لیتا ہے. اللہ تم سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہے چیزیں سوچنے والی، یہ چیزیں ہیں عمل کرنے والی، غور کرنے والی. اللہ کی قسم 100 حاجی مل جائے گا، 100 نمازی مل جائے گا، 100 تہجد گزار مل جائے گا، 100 آدمی اگر تم شمار کرنے چاہو کہ جن کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتی تمہیں نہیں ملے گی. مسجد کے اندر گالیاں، بازار کے اندر گالیاں، جہاں غریب آدمی آیا اس کو گالی سے بتانا. اور ایک حدیث میں آیا ایک آدمی، میں بڑا حیران ہو گیا، ہم نے علماء سے یہ سنی، میں بڑا حیران ہو گیا. ایک آدمی خانے کعبے کو گرا رہا ہے. سننا دوستو، ایک آدمی خانے کعبے کو گرا رہا ہے اور ایک آدمی کسی مسلمان کو گالی نکال رہا ہے. اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ فرمایا کہ جو مسلمان کو گالی نکال رہا ہے. ہمارا تو شیوہ ہے، عادت ہے
کہ صبح اٹھ کر جب 5 سال گالیاں نہ نکالیں تو جو ناشتہ کیا تھا وہ ہضم نہیں ہوتا، یہ عام ہوتا ہے۔ ان باتوں کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کریں۔ اگر آج 10 لوگ ہمارے متحد ہیں تو ہم بھی کسی کے متحد ہیں۔ آج اگر ہم طاقتور ہیں تو یاد رکھنا کہ اللہ بھی ہم پہ طاقتور موجود ہے۔ اگر آج ہم لوگوں کو ان کی، بلکہ ایک حدیث میں اللہ فرمایا کہ لوگوں سب سے بدتر آدمی وہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی نکال سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی نکالو گے تو تمہارے ماں باپ کو گالی خود بخود نکل جائے گی۔ وہ گالی یعنی جب تم دوسرے کی ماں کو یا بہن کو یا باپ کو گالی نکال رہے ہو، فرمایا کہ وہ اس کی ماں یا بہن کو نہیں آ رہی گالی، فرمایا کہ وہ تمہاری طرف واپس لوٹ کر آ رہی۔ اور کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے بارے میں گالی نہیں سن سکتا، تو اس لیے ہمیں بھی دوسرے کے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، عادت بن جاتی ہے، انسان کی جاتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ منافق اذا خاصم فجر، منافق کی نشانی یہ ہے جب بھی جھگڑتا ہے وہ گالی گلوچ نکالتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہماری صفیں جو ہے منافقوں کے پیچھے بن جائیں۔ اس لیے بھائیو اپنی اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ ایک گالی کے اوپر اس زبان سے بات ہوئی ہے، کوشش کرو جب بھی یاد آ جائے کہ نرمی سے بات کرو، انشاءاللہ تمہاری دکانوں کے اندر آبادی ہوگی۔ اکثر میں نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ جن کی دکانوں کے اوپر 4 گاہک آ جائیں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر آنے والے گاہکوں کو وہ کود کود کر پڑتے ہیں۔ تو تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست، میری آبادی تمہاری آبادی نال ہے اور تمہاری آبادی اللہ کی قسم میری آبادی نال۔ میں تمہاری وجہ سے یہاں ہوں اور تم جمعہ پڑھتے ہو میری وجہ سے۔ اگر میں تمہیں اور ہم ایک اچھے ماحول کی طرف نہ جائیں گے تو ہمارا یہ 20-25 منٹ کا جو ٹائم ہے اس کا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم وہ بیان کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے اندر خامی دیکھو، مجھے بتاؤ آ کر سا بھی اپنی خامی دور کرو۔ میرے معاملات میں کمی دیکھو، مجھے بتاؤ، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن دوستو تمہاری دکانوں کی آبادی، تمہاری دکانوں کی سیل، تمہاری دکانوں پہ رش تمہاری آبادی کا سبب ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب تمہاری زبانوں کے اندر مٹھاس ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، یہ گاہک اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تم میرے پاس یہاں نماز پڑھنے اور رحمت ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس مسجد کو آباد رکھنا۔ میں کسی کام کا نہیں ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں 4 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک وعظ و نصیحت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہماری دکانوں کے اندر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، وہ گاہک اس کی رش میں اضافہ ہوگا، اور اگر ہم گاہکوں سے لڑنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھنا کہیں اللہ کا عذاب آ گیا۔ خدا کی قسم ہم خالی بیٹھ کر اپنے مکھیاں اڑائیں گے لیکن کوئی آدمی ہم سے سودا سلف لینے نہیں آئے گا۔ دکانوں کی آبادی، اچھی گفتگو، اپنے جسم کی آبادی، اچھی گفتگو، دوستوں کا ماحول، اچھی گفتگو، گھر کا اچھا ماحول، اچھی گفتگو۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے پہلے غلطیاں ہوگی گالی گلوچ والی، اللہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، اور آگے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان سے گالی گلوچ سے ہماری زبان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔